إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ماتم داران مولائے متقیان پرساداران جناب شہزادی کونین مجلس روز شہادت ہے، اور جب کسی مومن کی میت کی خبر ملتی ہے تو اس مومن کے سوگواروں کی خدمت میں کلمہ استرجاع تلاوت کیا جاتا ہے، انا للہ۔ میں حیران ہوں کتنی بار کہوں، جب کربلا میں امام نے چھوٹے علی کو اٹھاتے ہوئے 7 مرتبہ جاتے ہوئے پڑھا اور پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا روز شہادت، اس کی زبان مقدس سے وہ آخری جملہ جو تلوار کی ضربت کے بعد ادا ہوا، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم، آپ فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گئے۔ یقیناً فرش تعزیت پر بیٹھ کر ہم تعزیت پیش کرتے ہیں شہزادی کونین کی بارگاہ میں، تعزیت پیش کرتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، تعزیت پیش کرتے ہیں جناب ام البنین کی بارگاہ میں، تعزیت پیش کرتے ہیں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی بارگاہ میں، تعزیت پیش کرتے ہیں جناب زینب ام کلثوم کی بارگاہ، تعزیت پیش کرتے ہیں تمام ائمہ معصومین کی بارگاہ میں۔ اور ماتم دارو، امام علیہ السلام کا وقت رخصت بیان کرنا ہے، بہت مشکل امر ہے کہ یتیمی کی حالت میں بیٹھے ہوئے امام علیہ السلام کے سوگواروں کے لیے امام کی وصیت کے چند جملے عرض کروں گا۔ کل مدت حیات 63 برس گزاری ہے میرے مولا نے، اور 63 برس میں کتنے زخم کھائے ہیں۔ کہتے ہیں جب مولا کے جسم مقدس سے آپ کے لباس کو جدا کیا گیا تو بدن پر اتنے زخموں کے نشان تھے کہ دیکھنے والوں سے برداشت نہ ہو سکا۔ میرے مولا کبھی احد کے میدان سے، کبھی جنگ خیبر سے، کبھی مختلف اور غزوات سے جب پلٹ کے واپس آتے تھے، جناب سیدہ مولا کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی۔ اور احد میں تو اتنے زخم کھائے تھے، اتنے زخم کھائے تھے کہ جو مرہم رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور روئی کے ٹکڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا، تو اس طرح سے وہ زخموں کے اندر داخل ہو جاتے تھے کہ ایک طرف سے رکھے جاتے تھے اور اتنے زخم کے منہ کھلے ہوئے ہوتے تھے کہ دوسری طرف سے وہ روئی نکل جاتی تھی۔ وہاں غربت، صرف ایسا نہیں ہے کہ میرے مولا نے تلوار چلائی ہو، تلوار کھائی نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول کی محبت میں، اسلام کی حمایت میں، اور اس تمام تر مشقت کے باوجود
میرے مولا کے دن اور رات کیسے بسر ہوتے تھے کون بیان کر سکتا ہے مولا کے احوال کو۔ یقیناً اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد کے مصائب اور ہیں، اور بچپن سے لے کر جوانی تک پیغمبر کی محبت میں پتھر کھائے، کبھی تلوار کے زخم کھائے، اور اس کے بعد سے دشمنوں کے طعنے سنے، لیکن کیا مقام عبادت تھا میرے مولا کا کہ زرار بن حمزہ محدث بیان کرتا ہے جبکہ حاکم شام کے دربار میں بیٹھا ہوا یہ شخص، اور حاکم شام کا دربار اس سے زیادہ اور کون سا مقام بغض ہوگا مولائے مشکل کشا کے حوالے سے، جتنا سب اور شتم حاکم شام کا ایجاد کردہ مولا کے شان کے خلاف، حتیٰ کہ لوگ نماز میں مولا کو سب کرتے تھے۔ یہاں تک کیفیت تھی جب مولا کی شہادت کی خبر شام پہنچی ہے تو حیران ہو کر شامی کہتے تھے علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ تو میری اور آپ کی ذمہ داری کل بھی تھی اور آج بھی ہے کہ ہم یہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ علی ہی کا تو مسجد سے تعلق ہے، اور علی والوں کا ہی تو مسجد سے ربط ہے۔ جن کی نمازیں قبول نہ ہو سکیں وہ تو نماز پڑھیں، اور جن کی نماز قبول ہونا یقینی ہو وہ اگر نماز میں کوتاہی کریں تو یہ مولا کے ساتھ خیانت ہوگی۔ مولا کی وصیت کے جملے بھی سنیے، مگر اس سے پہلے ایک دشمن کے دربار میں ایک اعترافی بیان ہے۔ حاکم شام کہتا ہے کہ زرار آج تم فضائل ابو تراب بیان کرو۔ زرار کہتا ہے کہ مجھے معاف رکھیں، میں اس بات سے معذور ہوں کہ یہ اس دربار میں فضائل ابو تراب کو بیان کروں۔ حاکم سے جب محدث نے جملہ کہا تو حاکم شام کہتا نہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ تم فضائل ابو تراب بیان کرو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ زرار کہتا ہے کہ میں فضائل ابو تراب کیا بیان کروں، وہ سوکھی روٹی پانی سے بھگو کر کھانے والا، وہ سخت گرمی کے دنوں میں موٹے اور کھدر کے لباس کو پہننے والا، وہ اتنی محبت کے ساتھ پیش آنے والا کہ جب کبھی ہم اس کو بلاتے تھے ہماری دعوت قبول کر لیا کرتا تھا، جب کبھی ہم اس کے پاس پہنچتے تھے تو ہمیں اپنے سے قریب بلا لیا کرتا تھا۔ کہتا ہے حاکم شام سے کہ ابھی تک میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ رات کے سناٹے میں مسجد کی محراب میں وہ علی کا اپنی ریش مبارک کو تھام کر تڑپنا، جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ تڑپتی ہے، اور ایسے انداز سے رونا، اور پھر دنیا کے بارے میں آپ کے جملات کا زبان پر آنا۔ حاکم شام کے دربار میں تو یہ باتیں بیان ہو رہی تھیں، اور وہ اہل دربار جو ابو تراب کا مذاق اڑاتے تھے، حاکم شام کی خوشامدانہ انداز میں بڑے جملے کہا کرتے تھے، پورے دربار پر رقت اور گریہ طاری ہوا، یہاں تک کہ حاکم شام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اور اس نے زرار سے کہا تو سچ کہتا ہے کہ ابو تراب ایسے ہی تھے؟ کون سی رات بتاؤں جس میں امام سوئے ہوں سوائے ایک ہجرت کی رات کے؟ اس میں بھی اللہ کا رسول کا حکم تھا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، ورنہ میرے مولا نے صبح کے تارے کو دیکھ کر تو فرمایا تھا نا کہ آسمان کے ستاروں کا بھی
ایسا نہیں ہوا کہ تم نے علی کو سوتے ہوئے پایا۔ کون سا وقت بیان کیا جائے جو مولا کا عبادت میں بسر نہ ہوا ہو؟ یہ 63 برس کی مدت حیات ظاہر امام نے کیسے گزاری ہے؟ مکہ المکرمہ کی زندگی، پھر مدینہ منورہ کے حالات، صرف آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ مناجات جو ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ یہ مناجات مسجد کوفہ میں مولا کا انداز مناجات، تفصیل تو کسی اور موقع پر کہ مناجات اور دعا میں کیا فرق ہے، صرف مناجات کے 3 جملے جو مولائے متقیان کی مناجات مختصر ہے، جو میں اور آپ دونوں زبانی یاد کر سکتے۔ فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ یہ اس کے جملے ہیں جس نے سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ اس کے جملے ہیں اس کی روٹی اتنی سخت ہوتی تھی اسے ہاتھوں سے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ یہ اس کے جملے نہیں ہیں اس نے کوئی بہت عمدہ غذائیں استعمال کی ہوں، کہ اس کے جملے ہیں جو اپنی نالین کو خود سی لیا کرتا تھا۔ یہ اس کے جملے ہیں اس کے لباس پہ اتنے پیبند لگائے گئے یہاں تک کہ خیاط نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اب آپ کے لباس میں پیبند لگانا ممکن نہیں رہا، اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے۔ تو رونے لگے، خدا کی بارگاہ میں فریاد فرمائی کہ پروردگار تو گواہ رہنا، لباس نے علی کو چھوڑ دیا ہے، علی نے لباس کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس کے جملے ہیں جو کبھی قمبر کو ساتھ لے کے جاتا ہے بازار سے، 2 لباس خرید فرماتا ہے، حاکم وقت ہے مگر لباس خرید فرماتا ہے، جو کم قیمت لباس وہ اپنے لیے، جو بہتر لباس وہ قمبر کے لیے۔ قمبر روتے ہیں مولا یہ لباس آپ کو زیب دے گا، یہ نہیں فرماتے کہ قمبر ہم غلام مہربانی کرنے والے لوگ، فرماتے قمبر ہم بوڑھے ہو گئے تم ابھی جوان ہو۔ وہ کیوں نہ روئے جس کو مولا نے بیٹوں کی طرح پالا، وہ یتیموں پہ شفقت کرنے والا، یتیموں کو، چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو یتیم نہیں تھے تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اور علی ہمیں اپنے ہاتھوں سے روٹی اور شہد کھلاتے۔ اس امام کے جملے عزادار و عزت اور فخر، عزت کس بات پر کہ میں اس کا بندہ ہوں، فخر کس بات پر کہ وہ میرا پروردگار ہے۔ مولا کے یہ 2 جملے، یہ 2 مناجات ہیں پوری، یہ امام نے خدا سے باتیں کی ہیں سرگوشیوں میں، یہ وہ جملے ہیں جو معصوم کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو عطا ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں عزت شاید کہ عمدہ لباس میں ہے، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، عزت کہ شاید میرے عمدہ مکان میں ہے کہ اچھا بنا لیا ہے، عزت کی شاید کہ عمدہ سواری میں ہے کہ میں نے بہت اچھے قیمت میں خرید لی ہے۔ امام فرماتے ہیں میری عزت الہی میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ کوئی خاندان پہ فخر کرے، کوئی جائیداد پہ فخر کرے، کوئی کسی اور حسب اور نسب پہ فخر کرے، امام فخر کرتے ہیں پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اور مناجات کا 3 جملہ فرماتے ہیں
الہی انت کما احب، پروردگار تو بالکل ویسا پروردگار ہے جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، اب تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ یہ تین جملے مناجات کے، یہ تین جملے نہیں ہیں بلکہ تین اصول امام نے دیے ہیں، اور امام کی وہ مناجات جو مسجد کوفہ میں پڑھی جاتی ہے، خدا ہم سب کو نصیب کرے مسجد کوفہ میں مولا کی مناجات جا کے تلاوت کریں۔ ایک مناجات کی شرح کرتے کرتے معصوم نے پوری صحیفہ کاملہ لکھ دی ہے، ایک مناجات کی شرح کرتے کرتے، جو ابھی انشاءاللہ آج کے آخر پروگرام میں تلاوت کی جائے گی۔ کبھی غور کیجئے گا اس کے الفاظ پر، کیسا رب بیان کیا، مولایا مولایا، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا اور مولا، انت الغنی وانا الفقیر، تو بے نیاز ہے اور میں محتاج ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي، اور کیا فقیر پر غنی کے علاوہ کوئی اور بھی رحم کرتا ہے؟ کچھ اس انداز سے امام کی گفتگو ہے کہ انسان اگر خالی الفاظ کے ترجمے پہ غور کرے تو اپنے آپ کو خدا کے کتنا قریب پاتا ہے، جیسے بس وہ ہے اور خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، درمیان میں کوئی اور نہیں ہے، بس انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو مناجات کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے سب کو نکال دیجئے، جب اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کرے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہوں، کاروبار کے اعتبار سے، اپنی فیملی کے اعتبار سے، آپ کو برا لگتا ہے نا کہ کوئی بچہ بیچ میں آ کے انٹرپٹ کرے، کوئی دوست آپ کو آواز دے لے، کہیں سے کوئی اور انداز سے پکارا جائے تو آپ روک دیتے ہیں، بھئی بعد میں بات کیجئے گا، ابھی ہم ذرا اہم بات کر رہے ہیں۔ کاش کہ خدا سے بھی ایسی بات ہو سکے کہ کوئی مداخلت پسند نہ ہو، کہ میں اپنے خدا سے بات کر رہا ہوں، مجھے نہ کپڑوں کا خیال ہے اپنے کہ عید پر کیا ہونے والا ہے، نہ مجھے روزگار کا خیال ہے کہ کل کیا ہوگا، اپنے رب سے بات کر رہا ہوں کہ مولایا مولایا انت الغفور وانا المذنب، تو بخشنے والا ہے اور میں گنہگار ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُذْنِبِ إِلَّا الْغَفُورِ، اور کیا گنہگار پر غفور کے علاوہ کوئی اور بھی رحم کیا کرتا ہے؟ مناجات کے ایک ایک جملے نے انسان کو رب سے ایسے قریب کیا ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر کوئی عبد چاہتا ہو کہ رب سے ملاقات کرے تو علی کی مناجات آج بھی منزل معراج ہے۔ کوئی ہے جو تلاوت کر کے اپنے آپ کو خدا سے قریب کرے؟ یہ مناجات انشاءاللہ تلاوت جب موقع ملے، خالی آج 21 رمضان کو نہیں، جب کبھی آپ کا دل گھبرائے، جب کبھی آپ کا دل پریشان ہو جائے کہ فلاں صاحب سے رجوع کیا تھا، انہوں نے یہ جواب دے دیا، ان سے ایک آسرا تھا، انہوں نے اس انداز سے انکار کر دیا، جب سب سے مایوس ہو جائیں اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے، بیٹھ جائیے، خدا سے راز و نیاز کا طریقہ علی بتا کر گئے کہ دیکھو دیکھو، تم جب سب سے مایوس ہو جاؤ تب بھی خدا سے مایوس نہ ہونا۔ امام کی وصیت کے صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ویسے تو مولا کی میراث کیا ہے؟ مولا کی میراث علمی اعتبار سے، مولا کی میراث عملی اعتبار سے، مولا کی میراث مادی اعتبار سے، تو نہ مادی اعتبار سے انسان میراث تلاش کرے مولا کی کہ جو کچھ کھاتے اور پیتے ہیں، نمک حتیٰ کہ پانی پیتے اور نمک استعمال کرتے ہیں، تو یہ میراث مادی ہے،
فضیلت علی ابن ابی طالب کی برکتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر سلسلہ امامت نہ ہو تو نہ زمین باقی رہے، نہ آسمان باقی رہے، نہ رزق فراہم ہو، نہ بارش نازل ہو۔ تو مادی میراث تو یہ جو آپ اور ہم ابھی کھاتے اور پیتے ہیں، اور ابھی جو آپ روزہ افطار کریں گے تو یاد رکھیں جو رزق استعمال کریں گے رزق عطائے پروردگار ہے، مگر وجہ عطا ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور مولائے متقیان کی دعائے افطار نہ بھول جائیے گا۔ مولائے متقیان کی دعائے افطار ذرا مختلف ہے۔ اس دعا سے جو آپ تلاوت کرتے ہیں اللہم لک صمت، یہ دعائے افطار جو تلاوت کی جاتی ہے یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے۔ اور مولائے متقیان کی دعائے افطار کیا ہے؟ اللہم لک صمنا، اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا وعلیک توکلنا۔ ضمیر متکلم مال غیر کا استعمال مولا نے کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وقت افطار مولائے متقیان کی دعائے افطار تلاوت کیجئے تو تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا خود مولا کی اپنے افطار کے وقت کی دعا ہے۔ حالانکہ میرا مولا افطار کس نعمت سے کیا کرتا تھا وہ آپ جانتے، لیکن وصیت علمی تو اتنی بات کافی کہ دنیا میں کوئی علم نہ ہوتا اگر باب مدینہ علم کے وجود کی برکتیں نہ ہوتی۔ تو جو علم آپ نے حاصل کیا دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، یہ سب علوم برکت ہیں ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ تو علمی میراث مولا کی۔ ہائے وہ قوم مفلس و جاہل، ایسا نہ ہو کہ شاعر کو یہ کہنا پڑے جس کا سرمایہ حیات علی۔ وہ قوم بھی اگر علم سے بے بہرا ہو تو کون صاحب علم ہوگا؟ تو امام کی میراث علمی۔ معصوم فرماتے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے کسی گروہ میں شامل نہ ہو جانا۔ عالم بنو یا طالب علم بنو۔ تمام مراجع الزام، تمام صاحبان علم، بڑی منزلت پر پہنچنے والے اپنے آپ کو طالب علم کہتے رہے۔ کیوں؟ کہ عالم بنو یا طالب علم بنو، جب تک انسان مولا کی میراث کو حاصل کرنا چاہے تو یہ میراث کس کے لیے ہے؟ وارث کون ہے؟ وارث آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ امام کی ایک اور میراث، امام کی وصیت کے جملات بھی ہیں۔ آپ کی وصیت کے بہت سارے الفاظ تو ایک پوری تفصیل ہے۔ اثبات الوصیہ کتاب کا عنوان بھی، یا وصیت ہائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتاب کا عنوان۔ امام نے تو سب کو وصیتیں کی ہیں، کوئی موقع اور محل امام نے جانے ہی نہ دیا، حتیٰ کہ مد مقابل آنے والے دشمن کو بھی، چاہے وہ عمر ابن عبدود ہو یا خیبر میں مرحب ہو یا دیگر اور افراد کفار ہوں جو میرے امام کے مقابلے پر آیا، امام نے پہلا نصیحت کا جملہ ارشاد فرمایا اسلام قبول کر لے، کہ اسلام حیات کی ضمانت بھی ہے، اسلام آخرت میں نجات کا عنوان بھی ہے۔ وہ کہتا اسلام قبول نہیں کر سکتا تو فرمایا واپس لوٹ جا، یہ بھی نصیحت ہے مولا کی کہ جا کے اپنی زندگی گزار لے۔ کہتا واپس پلٹ گیا تو عورتیں مجھے تانے دیں گی۔ پھر فرمایا اچھا، کیونکہ مولا تو جانتے ہیں کہ معصوم کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، تو فرماتے ہیں اچھا ایسا کر، پھر تو یہ تو کر سکتا ہے کہ تو آغاز کر دے۔
تلوار کا پہلا وار تو کر دے، اس لیے کہ جب تلوار معصوم چلے گی تو پھر وار کرنے کی حسرت کہیں دل میں نہ رہ جائے، پہلا وار تو کر دے۔ تو یہ بظاہر یا ابن ملجم کو بھی امام کی نصیحت تھی کہ الٹے مت سویا کرو، یہ نصیحت تو ہے، تو سب کو امام نصیحت کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے فرزندوں کو بھی امام نے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فرماتے ہیں یا بنی الحسن والحسین۔ بنیہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے، اے میرے پیارے بیٹو حسن و حسین، ہم ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما، اللہ تبغیا الدنیا وان بغتکما، اے میرے پیارے بیٹو دنیا تمہیں اپنی جانب راغب نہ کر سکے، دنیا کی طرف رغبت اختیار مت کرنا، اگرچہ دنیا تمہیں اپنی طرف مائل ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ دو جملے ہیں کہ ایک انسان کا رغبت کرنا، ایک انسان کا رغبت نہ کرنا بلکہ دنیا کا اسے دعوت دینا۔ امام فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹو اللہ تبغیا الدنیا، دنیا کو مت چاہنا اگرچہ دنیا تمہیں چاہ رہی ہو۔ کبھی کبھار لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ دنیا ضرور انسان کے لیے مباح ہے، مگر کتنی؟ اتنی مباح ہے کہ دنیا استعمال کرے انسان، دنیا کی محبت کو دل میں جگانے دے۔ جتنا آپ کی ضرورت ہے کھائیے اور پیجیے، جتنا حلال ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا بھی عجیب ہے کہ اس کے حلال میں حساب ہے، اس کے حرام میں عقاب ہے، اور مستحبات میں عتاب ہے۔ تین ہی باتیں ممکن ہیں، یا تو خالص حلال، یا خالص حرام، یا حلال مخلوط بحرام۔ امام فرماتے ہیں حلال میں حساب دینا پڑے گا، حرام میں عقاب ہوگا، عذاب ہوگا، اور جو مخلوط ہے اس میں عتاب، سرزنش ہے۔ امام کی وصیت کا اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرزندوں سے خطاب کرتے ہوئے قولا بالحق وعملا للاجر، اے میرے پیارے بیٹو جب بھی کوئی بات کہنا ہے تو ہمیشہ حق بات کہنا، اور جب بھی کسی کام کو انجام دینا تو اپنے ارادے کو اس کے اجر پر موقوف کرنا کہ اس کا ثواب تمہیں چاہیے۔ وعملا للاجر، اتنا بڑا جملہ ہے مولا کا، جب کہنا تو حق کہنا، اور جب کرنا تو اجر کی نیت پہ کرنا کہ تمہیں رب سے اجر چاہیے، نہ نام کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ سنانے کے لیے، جب کرنا تو اجر کے لیے کرنا۔ اور بیٹا کونا للظالم خصما، تم دونوں ظالم کے دشمن بن جانا، وللمظلوم اونا، اور تم دونوں مظلوم کے مددگار بن جانا۔ امام کی وصیت میں سے ایک جملہ اور، اللہ اللہ فی الصلاۃ، فرماتے ہیں خدا کا نام لیتے ہوئے اللہ اللہ۔ دیکھو علی علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں؟ فی الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا۔ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، بس یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور آج میں کسی ماتم کرنے والے اپنے بھائی مومن سے پوچھوں مولا شہید کس حالت میں ہوئے؟ کیا کھانا کھا رہے تھے تو شہید ہوئے؟ کیا پانی پی رہے تھے تب شہید ہوئے؟ کیا بستر پہ لیٹے ہوئے تب شہید ہوئے؟ اور قسم بخدا شہید ہی ہوتے اگر ان حالتوں میں کسی ایک حالت میں
لیکن دو باتیں، ایک روزے کی حالت اور ایک نماز کی حالت۔ 63 برس کی عمر میں روزہ، اور اس مشقت کے ساتھ پھر خود اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں نماز۔ یہ دو حالتیں یاد رہیں۔ جب کبھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرے بس یہ بات ذہن میں رکھیے، مولا کی شہادت دو حالتوں میں ہوئی ہے، ایک حالت روزہ میں اور ایک حالت نماز میں۔ اور اس وقت امام نے فرمایا فزتو ورب الکعبہ۔ اور چونکہ رقت اور مصائب کا ماحول، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ ہر سال پڑھا جاتا ہے، اور واقعہ وہ ہے کہ جب جنت کے جوانوں کے سردار مولا کو دفن کر کے واپس پلٹے ہیں، یہ بات یاد دلا دوں کہ رات میں مولا کی شہادت واقع ہوئی، اور رات میں میرے مولا کو غسل و کفن دیا گیا، اور رات کے اندھیرے میں مولا کے جنازے کو اٹھایا گیا، اور امام کی وصیت تھی کہ آگے سے اٹھانا، آگے سے اس طرح اٹھے گا کہ تم دونوں پیچھے سے جنازے کو اٹھا لینا، آگے سے خود اٹھے گا، وحملانی، تم دونوں اٹھانا مجھے مگر پیچھے سے اٹھانا، یعنی میرے جنازے کو اس طرح اٹھا کے لے کے چلنا کہ آگے سے خود بخود چلے گا۔ کون اٹھائے گا آگے سے؟ یہ روایت کے الفاظ نہیں ہیں، البتہ جو بات علماء نے بیان کی کہ جبرائیل و میکائیل خدا کے فرشتے، بعض علماء کہتے ہیں خدا کے انبیاء مولا کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، فرشتے روتے ہوئے، انبیاء ماتم کرتے ہوئے، مولا کے جنازے کے ساتھ ساتھ میں کیسے یقین نہ کروں اس بات پر کہ مولا کا جنازہ ہو اور رسول خدا جنازے میں شریک ہو۔ میں کیسے یقین کروں اس بات پر کہ میرے مولا کا جنازہ اٹھایا جائے اور جنت البقیع سے زہرا سر و سینہ کو پیٹتی ہوئی شامل۔ ہائے میرے مولا کا جنازہ اس طرح سے اٹھایا گیا کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں نے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کیا کہ لے کے چلنا یہاں تک کہ جنازہ خود جھکنے لگے، اگلی طرف سے تو جہاں جھکنے لگے وہیں اتار لینا جنازے کو، اور جب سفید پتھر ہٹاؤ گے، مٹی کو صاف کرو گے تو تمہیں قبر تیار ملے گی۔ واہ غربتا، میرے مولا نے یتیموں پہ خاص کرم کیا کہ رسول کے بیٹے ہیں، قبر کھودیں گے ذہن اٹھوڑ۔ ہائے اجرکم اللہ، مولا ذرا کربلا میں آئیے گا، جہاں بیمار بیٹا اپنے بابا کی قبر تیار کرے گا، مولا زندان شام میں آئیے گا جہاں ایک بیمار بھائی ہتھکڑیاں پہنے ہوئے اپنی بہن کی قبر تیار کر رہا ہوگا، مولا آپ کی قبر تو تیار ملی ہے، واہ غربتا اجرکم اللہ۔ مولا نے نشانیاں بیان کی تھیں، زکوات ابیض غرین، یہ دو علامتیں تھیں مولا کی قبر کے حوالے سے۔ سفید پتھر اس کو ہٹایا گیا، مٹی ہٹائی گئی، اندر سے قبر تیار ملی ہے۔ میں کہوں گا بہت مشکل تھا، بڑا مشکل تھا شہزادوں کا اپنے بابا کو لٹانا، کیسے اٹھایا ہوگا، کیسے اٹھایا ہوگا، پورے بدن پہ زخموں کے نشان تھے، کیسے اٹھایا ہوگا۔ لیکن میرے مولا جنت کے جوانوں کے سردار مولا حسن و مولا حسین اپنے بابا کو اٹھایا ضرور، لیکن اتنا یقین تھا کہ اگر بازو سے تھام کے اٹھایا تو بازو اپنے مقام پر رہا، اگر دوسرے بازو سے ہاتھ لگایا تو اپنے مقام پر رہا، مگر جب عباس کے لاشے کو سید سجاد نے اٹھایا تھا،
جس طرف سے ہاتھ لگاتے تھے وہ عضو بدن دوسرے اعضاء سے جدا ہو جاتا تھا، یعنی کہ لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ساتھ اٹھائی نہ جا سکی۔ اجرکم اللہ۔ اور رونے والوں، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا مشکل وقت کیا ہے؟ جبکہ قبر پہ لٹانے کے بعد، قبر میں لٹانے کے بعد اوپر سے پتھر رکھے جائیں اور بابا کا چہرہ چھپا دیا جائے، واہ غربت، واہ محمد، میرے مولا کو دفن کرتے ہوئے کس طرح سے روئے ہوں گے، ہائے گریبان چاک کیے ہوئے، آستین کو پلٹے ہوئے، سر سے امامہ اترا ہوا، ہائے جیسے یتیم چلا کرتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار، ایسے روتے ہوئے چلے، الوداع بابا الوداع، رخصت کر دیا بابا کو، چلے۔ اور جیسے ہی پلٹ رہے تھے کہ کسی مسکین کے رونے کی آواز سنی، کوئی سسکتا ہے، کوئی سسکتا ہے شدت تکلیف سے، ایسا لگتا ہے کوئی پیاسا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ جنت کے جوانوں کے سردار رک گئے، خود یتیم تھے، رو رہے تھے مگر رک گئے۔ دیکھا ایک معذور اپاہج ہے، اس کے سرہانے دونوں شہزادے چلے آئے اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، اور چونکہ بڑے شہزادے مولا حسن تو آپ آگے بڑھے، آپ خاک پر بیٹھ گئے، ویسے ہی خاک آلود تھے لباس مولا کے، یتیموں کے لباس پر تو گرد اٹھتی ہے نا۔ امام نے اپنے زانوے مبارک پر اس مسکین کے سر کو گود میں لے لیا، کوئی جان پہچان نہیں ہے مگر انسانیت کی عمدہ دلیل ہے معصوم کا اندر۔ ارے اپنے دستے مبارک سے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ خدا معلوم کیا سمجھا وہ معذور شخص، ایک مرتبہ ناراض ہو کر اپنے سر کو جھٹک کر کہتا ہے، جائیے میں آپ سے بات نہیں کرتا، جیسے کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسے یہ امام سے کہتا ہے، جائیے میں آپ سے بات نہیں کرتا، جیسے شکوے کا انداز ہوتا ہے محبت والا۔ امام نے شفقت سے فرمایا، لگتا ہے کہ آپ کو اشتباہ ہو گیا ہے، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ تب اسے احساس ہوا کہ میں غلطی کر رہا تھا۔ کہتا ہے، مجھے معاف کیجئے، میں پہچان نہیں سکا، میں 1 سال پہلے کسی کام سے شہر کوفہ میں آیا تھا، ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ کسی قابل نہ رہا، یہاں پر پڑا رہتا ہوں ویرانے میں، 1 سال گزر گیا، لیکن ایک میرا محسن روز آتا تھا، روز آتا، مجھے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، میرے سرہانے ایسے بیٹھ جاتا تھا جیسے کوئی ماں بچے کو سمیٹ لیتی ہے، ایسے مجھے اپنی آغوش میں رکھتا تھا۔ میں اس لیے آپ سے اشتباہ کر گیا کہ آپ نے میرے سر کو گود میں لیا تھا، آپ نے میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے ماں پھیرتی ہے۔ امام نے پوچھا، پریشانی کیا ہے؟ کہتا ہے، 3 دن گزر گئے، مجھے کسی نے پانی بھی نہیں پلایا، 3 دن گزر گئے، کسی نے 1 لقمہ بھی مجھے نہیں دیا، لیکن مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے کوئی یہ بتا دے میرا محسن کہاں ہے؟ اجرکم اللہ۔ امام فرماتے ہیں، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے محسن کا نام کیا تھا؟ کہتا ہے، میں نے بہت پوچھا، نام کبھی نام نہیں بتایا، بس یہ کہتے تھے کہ ایک بندہ پروردگار ہے جو بندہ رب کے قریب بیٹھا ہوا۔ امام فرماتے ہیں، اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے محسن کی صفات کیا تھی؟ تم نے پہچانا کیسے کہ تمہارا محسن وہی ہے؟ تو کہنے لگا، اس کی پہچان یہ تھی کہ جب تک میرے پاس بیٹھے رہتے تھے تسبیح کرتے رہتے تھے،
اور جب وہ تسبیح کرتے تھے لگتا تھا حجر شجر مدر سب تسبیح کر رہے ہیں، چاروں طرف سے تسبیح کی آواز آتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ پتھر بھی تسبیح کر رہے ہیں، ریت کے ذرات بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ امام رونے لگے اور جب روئے تو وہ کہتا ہے معذور کہ آپ روئے کیوں، کیا بات ہے، مجھے بتائیں بات کیا ہے۔ امام نے فرمایا سننا چاہتا ہے 3 دن پہلے تیرے محسن کو تلوار ماری گئی تھی اور تیرے محسن کو جنازہ اٹھاتے ہوئے دفن کر کے آئے ہیں، ارے تیرا محسن تیرا مولا امیر المومنین تھا، ہم اس کے یتیم ہیں۔ اجرکم اللہ رونے والوں آپ جو چاہو مانگ لو، وقت قبولیت دعا ہے، روزے کی حالت میں ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، 21 رمضان کی تاریخ ہے، وہ کہتا ہے معذور بس مجھے پانی نہیں چاہیے اور مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھ پر ایک احسان کر دیجئے، مجھ پر ایک احسان کر دیجئے، مجھے میرے محسن کی قبر پر پہنچا دیجئے، آؤ دعا مانگو ماتم دارو کہ خدا زندگی میں قبر علی پر پہنچا دے اور مرنے کے بعد بھی قبر علی کے جواب سے اٹھائے۔ آئے وہ معذور ہے، وہ روٹی نہیں مانگتا، وہ پانی نہیں مانگتا، کہتا ہے مجھے میرے محسن کی قبر تک پہنچا دیجئے۔ جنت کے جوانوں کے سرداروں نے کیا شان ہے، کیا شان ہے، ایسا بھی کوئی عاشق دیکھا ہے، یا مولا کے جنازے کو اٹھایا تھا دونوں نے یا اٹھایا اس کو دونوں نے، ایک طرف بازو سے آقا حسن نے اٹھایا، ایک طرف بازو تھام کے آقا حسین نے سنبھالا، دونوں شہزادے یتیمان علی لے کر چلے اس معذور کو، اور یہ پہلا زائر ہے قبر علی کا، یہ پہلا زائر غیر معصوم قبر علی کا، جیسے ہی سفید پتھر کے قریب لے کر آئے اور اسے ہاتھوں کو مس کر کے بتایا کہ اے نابینا، اے مولا کے چاہنے والے، یہ قبر علی ہے، لپٹ گیا، اتنا رویا جیسے کوئی بچہ ماں کی قبر میں روتا ہے، اور ایک مرتبہ اپنے سر کو بلند کیا، اے خدا جب تو نے میرے محسن کو اٹھا دیا تو مجھے کیوں زندہ رکھا، یہ کہہ کر دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا، یا علی یا علی، اتنا گریا کہ روح پرواز کر گئی، ماتم کرو کہ روز شہادت تمام